अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम असलम। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। लियाकतपुर थाना सिटी के इलाके गौसिया कॉलोनी में मुबैना मंशियात फरोशों में झगड़ा। तस्फिया के लिए आया रिश्तेदार गोली लगने से मौका पर जाँ बहक हो गया। DSP फ़खर ज़मान खान, SHO सुहेल असगर और थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। लड़ने वाले आपस में साला बहनोई हैं, जबकि मकतूल भी उनका अजीज़ बताया जाता है। शहरी इलाका गौसिया कॉलोनी मंशियात फरोशी के हवाले से सोहराब गोट की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मुबैना इतलात हैं कि गौसिया कॉलोनी में बड़ी मिकदार में मंशियात, जिनमें शराब, चर्स और दीगर नशावर मंशियात की तरसील अरसे दराज से जारी है। नौजवानों की बड़ी तादाद इस बुरी लत में मुब्तला हो रही है। गौसिया कॉलोनी के रिहायशी अफराद ने हुकाम से फौरी और अमली इक़दामात उठाने की अपील की है। लियाकतपुर के नवाही गांव चक नंबर 141 अब्बासिया की बस्ती में खुरासान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर घर की बोसीदा दीवार गिरने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। जाँ बहक बच्चों में 8 साला मिसबा बीबी और 10 साला कमर शामिल है, जबकि जख्मियों में 38 साला फौजिया शामिल है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी खातून और जाँ बहक बच्चों की डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल लियाकतपुर मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या से सोग की फ़िज़ा कायम। ओकाड़ा GT रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां एक ही घर के 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। घर में कोहराम बरपा, तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसा में मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सरगोधा फूड अथॉरिटी ने जाली दूध बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। 1 मन से ज़ायद जाली दूध को तलब कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोधा ने डाकखाना खास बामियाना में कार्रवाई करते हुए जाली दूध बनाने वाला एक यूनिट पकड़ लिया, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मजीद कार्रवाई करते हुए 1 मन से ज़ायद जाली दूध को तलब कर दिया गया, जबकि जाली दूध बनाने वाला तमाम तर सामान फूड अथॉरिटी ने जब्त कर लिया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली और मिलावटी दूध की तरसील के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेंगे। सुई में पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए MNA CB डिवीजन वडेरा मियां खान बुगटी और डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी ज़ुहैबुल हक की PPL इंतज़ामिया के साथ अहम मीटिंग। पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर नाजायज़ लाइन लगाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर MNA CB डिवीजन वडेरा मियां खान बुगटी और डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शहरी ज़िले इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जहाँ जहाँ नाजायज़ लाइन हो इंतज़ामिया को इत्तला दी जाए, ताकि इंतज़ामिया कार्रवाई करे और जल्द ही गो वाटर प्रोजेक्ट का काम दोबारा शुरू किया जा सके। तब तक PPL पानी फराहम करने का पाबंद है। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल सिटी में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। ज़िला भर में 5 साल तक के 6,52,255 बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर सैफुल्लाह बड़ाइच, अस्पताल इंतज़ामिया, महकमा हेल्थ के अफसरान समेत दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद का कहना था कि पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा नागुज़ीर है। बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन के लिए 2771 टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन पिलाने के लिए मुतहर्रिक अंदाज में काम करेंगे। ननकाना साहब DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर थाना सैयद वाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के सरगना को 3 साथियों समेत गिरफ्तार करके 3 हफ्ते कबल होने वाली 22 लाख रुपए मालियत के ट्रैक्टर छीनने की वारदात का सुराग लगा लिया गया। छीना हुआ ट्रैक्टर और असलहा बरामद कर लिया गया। SHO सैयद वाला ने मुल्जिमान से बरामद होने वाला ट्रैक्टर हकीकी मालिक के हवाले कर दिया। छीना हुआ ट्रैक्टर वापस मिलने पर मुद्दई मुकदमा यासीन ने ननकाना पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DPO ननकाना का कहना था कि शहरियों के जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। मेरा नाम यासीन है, ठट्टे कवेरे दिखाने वाला। मेरा ट्रैक्टर ट्राला मेरा बेटा गंदम लोड करके जा रहा है मंडी फैदाबाद। जट्टा ने ढालियां कौन ने 4 डाकुओं ने असले के जोर ने मेरे बेटे को ट्रैक्टर खो लिया। मैं वन भाई ने कॉल की थी, पुलिस मौके पर गई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस ने मेरा ट्रैक्टर मैनू ढूंढ के वापसी दिलाया। मैं ननकाना साहब की पुलिस का शुक्रगुजार हाँ। ननकाना साहब पुलिस जिंदा।
پاک پتن برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 783ویں سالانہ عرس کے موقع پر کمشنر اور RTO کا انتظامات کا تفصیلی دورہ۔ کمشنر ساہیوال نے دربار کی تزئین و آرائش کا جائزہ لیا۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے تعمیراتی کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ عرس پر زائرین کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ موسم کی شدت کے پیش نظر زائرین کے لیے سائے، ٹھنڈے پانی اور پنکھے بھی لگائے جائیں گے۔ دورہ کے دوران ڈپٹی کمشنر ماریہ طارق، DPO جاوید اقبال چدھڑ اور ایڈمنسٹریٹر اوقاف ضیاء مصطفیٰ بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ دوستوں کا بھی، آپ بھی اس گرمی میں آپ تشریف لائے ہو۔ DPO صاحب یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرا اور RTO صاحب کا آنے کا مقصد ہمارے بر صغیر کا میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا یہ دربار ہے۔ یہاں پہ جو ہمارا عرس شروع ہونے والا ہے، اس عرس کی کامیاب انعقاد کے سلسلے میں ہونے والے جو انتظامات ہیں، سیکورٹی کے انتظامات ہیں، کنسٹرکشن چل رہی ہے، اس کا ریویو کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ وزٹ آج ہماری ہوئی ہے۔ چیزیں الحمدللہ اچھی پیس پہ چل رہی ہیں، آلدو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو 100% کمپلیٹ کر سکیں گے، لیکن ہم یہاں انشاءاللہ جب تک ہمارا اس مبارک کی جو تقریبات کا آغاز ہوگا تب تک ہم اس کو ایک ورکنگ اور ورکیبل کنڈیشن میں ہم لے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ فرش بھی بن جائے گا، سیڑھیاں بھی بن جائیں گی، ہمارے وضو خانے، ہمارے واش روم، جو کہ جہاں پہ زائرین کے لیے ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ تمام مہیا ہو جائیں گی، چاہے وہ انڈسٹریل فین ہے، چاہے وہ سائبان ہے، چاہے پانی نکالنے کا جو انتظامات ہے وہ سارے ہو جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے صاحبہ اور DPO صاحب پوری طرح الرٹ ہے، پوری طرح سینسٹیو ہے اس جو دربار کی اور اس دربار کے ساتھ جڑے ہوئے تمام رسومات جو ہیں ہماری یہاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں وہ فلی پریپیئرڈ بھی۔ بہت مجھے اطمینان کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی یہاں کہ جس طرح ان کو ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی ان کو پتہ ہے۔ تو بڑی بات آپ سب لوگوں کا میں اس موقع پہ ہمارے جو اوقاف کے جو ہمارے شکر صاحب ہیں ان کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی محنت سے ہر جگہ بھاگ دوڑ کر اس دربار کی تکمیل میں کوشش کی۔ جو ہمارے جو ایکسین صاحب ہیں، جو بھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ دن رات اس کے اوپر کام کیا ہے، سو انتظامیہ اور پولیس دونوں اکٹھے ایک دیش میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی، آپ کا حق ہے کہ آپ رپورٹ کریں، لیکن ہم اس طرح رپورٹ کریں اس وقت جو ہمارے ملک کو درپیش ہے چیلنج، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پازیٹیو وائبس جانی چاہیے، لوگوں کو یہاں آ کے اچھا لگے، یہ نہ ہو کہ وہ ایک نیگیٹو وائبس کے ساتھ۔ میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا، اس وطن عزیز کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور جس طرح ہم ہمیشہ دشمن کے دان کٹے کرتے آئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ساہیوال فری ٹاؤن کے ایس بلاک میں 2 منزلہ گھر کی بالائی منزل میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے 50 سالہ معذور خاتون جاں بحق ہو گئی، جبکہ ریسکیو کی 3 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ شدید دوسرے درجے کی ہے اور گھر میں بجلی بھی ہے، اس لیے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکیں۔ دوسرے درجے کی آگ ہے، کرنٹ بھی آ رہا ہے۔ گھر کی بالائی منزل پر لگنے والی آگ کو 1 گھنٹے بعد بجھا دیا گیا اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو ترجمان پاک پتن سے ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ اینٹی کرپشن پاک پتن کی کارروائی، سیکریٹری یونین کونسل 70 EB کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا، نشان زدہ نوٹ برآمد۔ سیکریٹری یونین کونسل عابد نے برتھ رجسٹریشن کے لیے رشوت وصول کی تھی۔ سرکل انچارج اینٹی کرپشن کاشف ہاشمی نے مجسٹریٹ کے ہمراہ ریڈ کیا اور ملزم سے نشان زدہ نوٹ برآمد کر لیے گئے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ سرکل انچارج اینٹی کرپشن کاشف ہاشمی نے کہا کہ DG اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملک ضیاء الحق کی رشوت ستانی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ IG پنجاب کے احکامات کی روشنی میں عوامی مسائل کے فوری حل اور پولیس نظام میں بہتری کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں DPO بہاول نگر کامران اصغر نے صدر سرکل فورٹ عباس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جہاں DSPO اور متعلقہ تھانوں کے SHOs بھی شریک ہوئے۔ DPO نے کھلی کچہری میں آئے ہوئے سائلین کے مسائل سنے
اور متعلقہ افسران کو فوری حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام حل طلب معاملات کو میرٹ پر جلد نمٹایا جائے گا تاکہ عوام کو بر وقت انصاف فراہم کیا جا سکے۔ اس موقع پر ڈی پی اوز نے تھانوں کا دورہ بھی کیا اور پروٹوکولز کا جائزہ لیتے ہوئے بہتری کے احکامات بھی جاری کیے۔ پاک پتن سے سرور سلیمی کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں وابدہ اہلکار کی مبینہ غنڈہ گردی سامنے آئی۔ میٹر مانگنے پر خاتون پر موٹر سائیکل چڑھا دیا۔ پاک پتن کے نواحی گاؤں 16 ایس پی میں وابدہ اہلکار کی مبینہ غنڈہ گردی سامنے آ گئی۔ رہائشی خاتون حلیمہ بی بی نے 15,000 روپے بجلی کا بل ادا کرنے کے باوجود میٹر نہ ملنے پر جب وابدہ آفس سے رابطہ کیا تو لائن مین رانا اکرم نے مبینہ طور پر طیش میں آ کر خاتون پر موٹر سائیکل چڑھا دی۔ خاتون حلیمہ بی بی کا کہنا ہے کہ وہ صرف اپنا حق مانگ رہی تھی لیکن اس پر تشدد کیا گیا۔ خاتون نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے، جبکہ دوسری جانب پولیس تھانہ فرید نگر نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ساہیوال پنجاب کونسل آف دی آرٹ سائبر ڈویژن کے زیر اہتمام کریٹو یوتھ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں نوجوانوں کی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کو جدید ڈیجیٹل تقاضوں کے تحت نکھارنے کا موقع فراہم کیا گیا تاکہ ان میں خود اعتمادی، تخلیقی اظہار، معاشی خود مختاری اور فکری مضبوطی پیدا ہو سکے۔ مہمان خصوصی کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ آرٹس کونسل کی ایک شاندار اور بامقصد کاوش ہے جو ہمارے نوجوانوں کو نہ صرف جدید فنی مہارتیں فراہم کر رہی ہے بلکہ انہیں عملی زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں تخلیقی قوتیں صرف تفریح تک محدود نہیں بلکہ قومی بیانی کی تشکیل میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف دی آرٹ ساہیوال ڈویژن ڈائریکٹر ڈاکٹر ریاض حمدانی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ نوجوانوں کی تخلیق کو مثبت سمت دے کر ان کے لیے معاشی اور سماجی ترقی کے دروازے کھولے جائیں۔ ورکشاپ میں ساہیوال، اکاڑا اور پاک پتن سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے اس تربیتی سلسلے کو اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی قرار دیا۔ ورکشاپ کے اختتام پر شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے TNN نیوز۔